انابیہ کی زندگی کی سی پی کے ساتھ السلام علیکم۔ انابیہ کے پہلے قدموں کی جرنی آپ نے پچھلے ولاگ میں دیکھی تھی۔ جب انابیہ نے کھڑا ہونا شروع کیا، پھر پہلا قدم اٹھایا تو ہمارے دل میں ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ ہمیں لگا کہ شاید اب ہماری بچی کی زندگی میں بہتری کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ لیکن آج میں آپ کو انابیہ کی زندگی کا وہ حصہ بتانا چاہتی ہوں جو شاید باہر سے دیکھنے میں اتنا نظر نہیں آتا۔ ہر بچے میں سی پی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی بچے کو چلنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، کسی کو ہاتھوں کے استعمال میں، کسی کو بولنے میں، کسی کو کھانے پینے میں، اور کسی بچے کو لوگوں کے ساتھ ملنے یا روزمرہ کے کاموں میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ انابیہ کی اپنی مشکلات بھی شروع سے مختلف رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انابیہ شروع سے کھانے پینے میں مشکلات سے گزری ہے۔ بچپن میں تو دودھ بھی پینا اس کے لیے بہت مشکل تھا، کھانا بھی آسان نہیں تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے بہت سی چیزیں سکھانے کی کوشش کی اور اللہ پاک نے ہمیں بھی اسے سمجھنے کی سمجھ دی۔ آج بھی انابیہ بول نہیں سکتی، لیکن الحمدللہ ہماری بات سمجھتی ہے، اپنی طرف سے نماز پڑھتی ہے، اللہ کرتی ہے اور اپنی بات اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے لیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے میں ہر وقت سوچتی تھی کہ میری بچی بولتی کیوں نہیں، دوسروں کے بچوں کی طرح جواب کیوں نہیں دیتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سیکھا کہ مجھے انابیہ کو دوسروں کے بچوں سے نہیں ملانا، بلکہ انابیہ کی اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو دیکھنا ہے۔ اور شاید یہی ایک ماں کے لیے سب سے بڑا سبق ہوتا ہے۔ انابیہ کو شور بالکل پسند نہیں تھا، زیادہ لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ شادی ہال، بہت زیادہ رش یا شور والی جگہیں اسے پسند نہیں تھی۔ پہلے تو یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں تھی۔ اب الحمدللہ کچھ بہتری آئی ہے، کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، لیکن آج بھی زیادہ شور اور رش اسے پسند نہیں۔ انابیہ کو اپنی دنیا میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اسے بلبلے بہت پسند ہیں اور اسے مومو والا ڈرامہ بھی بہت شوق سے دیکھنا پسند ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہمارے لیے بہت بڑی خوشیاں ہیں۔ انابیہ کی ایک اور خاص بات، اگر یہ ایک کام یا چیز کے پیچھے پڑ جائے یا کسی کام میں اس کا دھیان بہت زیادہ لگ جائے تو پھر اسے اس کام سے ہٹانا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ باتیں سننے میں شاید بہت چھوٹی لگیں، لیکن ایک ماں جانتی ہے کہ روزانہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کپڑے خراب ہو جائیں انہیں سلائی کر کے دوبارہ پہنائیں، اور جو اچھے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہم آنے جانے کے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن انابیہ کو صاف ستھرا رکھنا، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا، اس کی خوراک کا خیال رکھنا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا، یہ سب ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں نے اپنی بچی کا اپنی استطاعت کے مطابق بہت خیال رکھا۔ میں نے اس کے کھانے پینے، کپڑوں، صفائی اور ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اور جب لوگ ہماری انابیہ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کی ماں اپنی بچی کا بہت خیال رکھتی ہے تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اپنی بچی کی خدمت کی توفیق دی، اور انابیہ کے چلنے کی بات بھی میرے دل کے بہت قریب ہے۔ جب یہ کرولنگ کرتی تھی تو اس کے کپڑے اکثر خراب ہو جاتے تھے، گھنٹوں پر بھی تکلیف ہو جاتی تھی۔ میں دوسروں کے بچوں کو دیکھتی تھی اور میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش ایک دن میری انابیہ بھی کھڑی ہو کر پیارے پیارے کپڑے پہن کر میرے سامنے چلے۔ جب انابیہ نے کھڑا ہونا شروع کیا اور پھر چلنے لگی تو میری خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں اسے کپڑے پہنا کر دیکھتی تھی اور دل میں کہتی تھی، یا اللہ پاک، آج میں اپنی بچی کو اس طرح دیکھ رہی ہوں جس کا میں نے کتنے
سال انتظار کیا تھا۔ یہ خوشی شاید میں لفظوں میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتی، لیکن انابیہ کی جرنی صرف چلنے تک محدود نہیں تھی، اس کے علاج کا سفر بھی 7 سال چلتا رہا۔ شروع میں ہمیں صحیح طور پر یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انابیہ کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ ہم مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہے، ہمیں کہیں سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملی۔ کسی نے کہا کہ علاج نہیں ہے، کسی نے کہا کہ بچی اسی طرح رہے گی۔ ہم پہلی بار والدین بنے تھے، ہمیں سی پی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، خاندان میں بھی ایسا کوئی بچہ نہیں تھا۔ ہمیں خود کیسے معلوم ہوتا کہ ہمیں کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے یا آگے کیا کرنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے رہے، اور میں آج بھی یہ نہیں کہتی کہ صرف ہماری غلطی تھی یا صرف کسی ڈاکٹر کی غلطی تھی، میں صرف اپنا تجربہ بتا رہی ہوں، کیونکہ جب والدین ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر سے رہنمائی کی امید رکھتے ہیں۔ ہم خود ڈاکٹر تو نہیں تھے، ہمیں جو بتایا گیا ہم نے وہی کیا، لیکن اللہ پاک نے شاید ہمارے لیے ایک اور راستہ رکھا ہوا تھا۔ بہت تلاش کے بعد ہمیں ایک ایسے ڈاکٹر تک پہنچنے کا موقع ملا جس نے انابیہ کو غور سے دیکھا، اس کے ٹیسٹ کروائے اور ہمیں بتایا کہ انابیہ کو سی پی ہے۔ اس وقت ہمیں ایک طرف یہ سن کر دکھ ہوا، لیکن دوسری طرف پہلی مرتبہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آخر ہماری بچی کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ دیر ہو چکی ہے، لیکن کوشش ابھی بھی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے علاج شروع کیا، خوراک کا خیال رکھنے کو کہا اور باقاعدگی سے فالو اپ کے لیے آنے کو کہا، اور ہم تب سے آج تک انابیہ کو اسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے رہے۔ یہ سفر آسان نہیں رہا۔ علاج، دوائیاں، ہر چند ماہ بعد چیک اپ اور ان سب کے اخراجات اپنی جگہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہیں۔ سرکاری جگہوں پر بھی ہمیں ہمیشہ وہ سہولت نہیں مل سکی جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ کبھی ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے، کبھی وقت پر چیک نہیں ہو پاتا۔ پرائیویٹ علاج میں خرچ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب بچے کی صحت کی بات ہو تو ماں باپ کے لیے سب سے پہلے بچہ ہوتا ہے۔ پیسہ اپنی جگہ، لیکن بچے کی صحت اور زندگی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے بچوں کے علاج کے لیے آسان وسیلہ پیدا کرے اور ہمیں کبھی کسی کے سامنے مجبور نہ کرے۔ میں ان باتوں کو کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں بتا رہی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ماں یا باپ میری جرنی دیکھ رہا ہے اور وہ بھی کسی ایسی مشکل سے گزر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے۔ ہر بچے کی جرنی مختلف ہوتی ہے، اور بچے کی چھوٹی سی کامیابی بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ انابیہ کے لیے کھڑا ہونا ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کا پہلا قدم ہمارے لیے ایک پوری دنیا کی خوشی تھا۔ اس کا مسکرانا، بلبلیں دیکھ کر خوش ہونا، اپنی طرف سے نماز پڑھنا، ہماری بات سمجھنا، یہ سب ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ اور آج میں یہ بھی سمجھ چکی ہوں کہ امید کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ امید کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے بچے کو اس کی اپنی رفتار سے آگے بڑھنے دیں۔ میں ان تمام ماؤں سے بھی کہنا چاہتی ہوں جن کے بچے کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی راستہ دیر سے ملتا ہے، کبھی بہت کوشش کے بعد ملتا ہے، لیکن انسان کو کوشش اور دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انابیہ کی جرنی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے ہمیں اس کے پاؤں کے مسائل، جوتوں اور چلنے کی موجودہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نے ہمیں جوتوں کے حوالے سے بھی ہدایت دی، لیکن انابیہ کے لیے جوتے پہن کر چلنا بھی ایک الگ مسئلہ بن گیا۔ اور پھر ہماری ایک اور بڑی تلاش شروع ہوئی، انابیہ کے لیے ایک ایسی
سائیکل کی تلاش جو اس کے لیے محفوظ بھی ہو، آرام دہ بھی ہو اور اس کی ضرورت کے مطابق ہو۔ پاکستان میں ایک CP بچے کے لیے ایسی مناسب سائیکل تلاش کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل رہا، یہ بھی ہماری جرنی کا ایک الگ حصہ ہے۔ وہ کہانی میں آپ کو اگلے پارٹ میں بتاؤں گی۔ یہ صرف ایک سائیکل کی تلاش نہیں تھی، یہ اپنی بچی کے لیے ایک آسان راستہ تلاش کرنے کی کوشش تھی، اور ہماری یہ جرنی آج بھی جاری ہے۔ اللہ پاک کا نابیہ اور ہر خاص بچے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے والدین کو صبر، ہمت اور حوصلہ دے، اور کسی بھی ماں باپ کو اپنے بچے کے لیے امید سے محروم نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔